اگر دنیا کی تاریخ نکالیں تو سب سے پرانی تاریخ قطب ستارے کی ملے گی۔ اسے شمالی ستارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شمال کی طرف ڈائریکشن بتاتا ہے۔ یہ ستارہ سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ لوگ اس کی مدد سے اپنا سفر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں ہم سیکھتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم سکھاتے ہیں۔ ماضی میں جھانک کر دیکھا جائے تو ہمیں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو پیشے کے لحاظ سے تو استاد نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان سے سیکھا۔ کسی سے وضو کرنا سیکھا، کسی سے جوتی پہننا سیکھا، کسی سے چلنا سیکھا، کسی سے بیٹھنا سیکھا، کسی سے کھانا، کسی سے پینا وغیرہ۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قطبی ستارہ بن جائے۔ قطبی ستارے سے مراد ٹرینر، استاد، مرشد، رہبر یا پیر جو آپ کو ڈائریکشن دے لائف میں۔ جب تک طلب نہ ہو تب تک چیز میں کوالٹی پیدا نہیں ہوتی۔ جب طلب ہوتی ہے تب ہی نئے اور پروڈکٹیو لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد کی فکری مجلس کو یا حضرت واصف علی واصف کی فکری مجلس کو دیکھا جائے تو ان میں آٹے میں نمک کے برابر ہی آپ کو نوجوان ملیں گے۔ زیادہ تر ان میں سفید بالوں والے لوگ ہی ملیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آج کی فکری مجالس کو دیکھیں تو ان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان فکری مجالس سے متاثر ہونے لگا، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ جب بندہ متاثر ہوتا ہے تو اپنا بہاؤ کیے بغیر خود کو ایک بڑی توپ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ جیسے بخار چڑھ کر اترتا ہے اسی طرح موٹیویشن ہوتی ہے جو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، مگر کچھ دیر رہنے کے بعد جب اترتی ہے تو بندہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ خطبہ سنتے وقت حالت کچھ اور ہوتی ہے، مجلس میں کچھ اور ہوتی ہے، پیر صاحب کے پاس کچھ اور ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ شغل میلہ کر رہے ہیں وہاں پر کچھ اور ہوتی ہے، اسٹیج ڈرامے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے۔ ان ساری کیفیات کے بعد بیٹھ کر بندہ یا تو رو رہا ہوتا ہے یا پھر ہنس رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے بھائی ایسا کیوں ہے تو جواب ملتا ہے جی بس کیفیت ہی ایسی ہے۔ مجالس میں بیٹھ کر جب موٹیویشن پیدا ہوتی ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ٹرینر بن جائے، مگر وہ ٹرینر نہیں بن پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بات کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، وہ ابھی اتنا قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو ایڈوائز کر سکے وہ ایک کارگر بھی ثابت ہو سکے۔ قطبی ستارہ بننے کا سفر اصل میں کانٹوں کا سفر ہے، تکلیفوں کا سفر ہے۔ فقط 2-4 کتابیں پڑھ لینے سے یا 2-4 لیکچر سن لینے سے بندہ قطبی ستارہ نہیں بن جاتا۔ مچھیرے کو پتہ ہوتا ہے کہ مچھلی کن پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ بندہ جب تجربے کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، نیٹ ورکنگ کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے، کچھ سناتا ہے، تو پھر جا کر آہستہ آہستہ وہ غلطیوں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات کب، کہاں اور کیسے کہیں۔